علی بھی اگلا سوال ہے، تھوڑا لمبا سوال ہے. کرو جی کرو. میں پیدائشی جنگجو ہوں، جب سے جوان ہوا ہوں بس جہاد کا شوق رہا ہے. ماشاءاللہ. کچھ عرصہ جہادی تنظیموں کے ساتھ بھی رہا، پھر ماں باپ کی اجازت سے پاکستانی فوج میں ملازمت اختیار کی اور 18 سال تک آرمی میں جہاد کرتا رہا، لیکن آج تک شہادت نصیب نہیں ہوئی. تفصیل کچھ یوں ہے کہ 1999 سے 2017 تک سیاچن، شمالی وزیرستان، کوئٹہ آپریشن، جنوبی وزیرستان میں جہاد کیا. مجھے شہادت کا ثواب کیسے ملے گا جب کہ شہادت نہیں مل سکی؟ پلیز کوئی حل بتا دے. پہلے تو میں آپ کے ایمان کی قدر کرتا ہوں جی، آپ کو اتنا شوق ہے شہادت کا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جہاد اور شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کے اوپر مرا. ہر مسلمان کے دل میں جہاد کی اور شہادت کی تمنا ہونی چاہیے. جہاد اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ قتال، یہ اسلام کا سمم بونم ہے، ہائیسٹ گڈ ہے. کیونکہ انسان اپنے ایمان کو، کنوکشن والا ایمان اللہ کے حضور اسی وقت ثابت کرے گا نا جب اپنی سب سے قیمتی چیز اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. صحیح. اور یہ جذبہ صحابہ کرام کے اندر موجود تھا، تو میں پہلے تو اس جذبے کی قدر کرتا ہوں. دوسری بات یہ، انہوں نے کہا کہ 17 سال میں نے اتنے محاذوں پہ جنگ لڑی ہے اور شہید نہیں ہوا. اس سے ایک چیز تو ثابت ہوئی کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر جنگ میں جانے سے کوئی مر جاتا ہوتا تو ان کے تو پورے چانسز تھے مرنے کے. وہ جو وقت لکھا ہوا ہے وہ آ کے رہنا ہے، اس سے پہلے کوئی نہ مر سکتا ہے نہ اس سے ڈلے ہو کے مر سکتا ہے. سورہ نساء میں ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا تب بھی تم موت کو ٹال نہیں سکتے. سورہ آل عمران میں ہے کہ جب انصار مدینہ کے کچھ لوگ شہید ہوئے نا غزوہ احد کے موقع پر، تو جو دوسرے لوگ تھے نا انہوں نے باتیں کرنے شروع کر دی، ہم نے تو اپنے بھائیوں کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ جہاد میں نہ جاؤ. نہ یہ جہاد میں جاتے اور نہ قتل ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی بڑی بات تم نے کر دی ہے. اگر ان کی موت لکھی ہوتی نا جو یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ بھی جہاد سے باغے نہ ہوتے، یہ اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھینچے چلے آتے. موت تو آ کے رہنی. سورۃ الحدید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ زمین و آسمان میں کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا تمہاری جان میں، ہم اس مصیبت کے نزول سے پہلے ہی اسے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے تاکہ جو تمہیں تکلیف آئے تم اس کے اوپر غم زدہ نہ ہو، اور جو تمہیں اچھائی پہنچے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو. اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں. یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے جو موت مقرر کی ہے وہ اس کو آ کے رہے گی. باقی ان کو شہادت کا مرتبہ مل چکا ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہے اس کو اگر اپنے بستر پہ بھی موت آئے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید ہی لکھے گا. ٹھیک ہے، لیکن وہ تڑپ سچی ہونی چاہیے. تو ان کو کہ آپ کو شہادت کا یہ رتبہ مل چکا ہے. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، انہوں نے کچھ عربی کے اشعار لکھے تھے جو آج بھی ان کی جو مزار بنایا ہوا نا وہاں پہ اس دیوار کے اوپر وہ اشعار ان کے لکھے ہوئے ہیں عربی کے. ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی نا تو میں نے 100 سے زیادہ مارکوں میں اس موت کو تلاش کیا ہے، اور میرے جسم میں کوئی ایک حصہ بھی ایسے نہیں ہے جس پہ تلوار یا برچھی کا نشان موجود نہ ہو، لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح ایک بستر کے اوپر بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. جیسے ایک بوڑھا اونٹ ہے نا وہ اپنی موت تک پہنچ جاتا ہے، تو اگر موت میدان جنگ میں لکھی ہوتی تو مجھے آتی. اور یہ کمانڈر اس طرح کے نہیں تھے کہ پیچھے بیٹھ کے لوگوں کو آگے بھیجتے تھے نا سر، یہ وہ کمانڈر نہیں سن، یہ وہ تھے جو فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے. اس لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ خالد ابن ولید سے غلطی بھی ہو گئی تھی. حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کے مطلب وہ شیعہ تو اس میں ذرا غلوب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ صحابی تھا، اس کی بیوی ان کو پسند آ گئی تو اس کو قتل کروا کے انہوں نے شادی کر لی اور اس میں عدت بھی شمار نہیں کی ہے. تو بہرحال وہ بیسیکلی کلمہ گو تو تھا لیکن وہ شامل ہو گیا تھا جو جھوٹے پیغمبری کا دعویٰ جس نے کیا تھا اس کے ساتھ. اور پھر جب اس نے یعنی معاملات بگڑتے ہوئے دیکھے وہ علیحدہ ہوا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اس کو جب یعنی سوال جواب شروع کیے نا تو اس نے بکواس یہ کیا کہ صاحبکم کا لفظ استعمال کیا، یعنی تمہارے صاحب کا یہ کہنا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں. کوئی شخص یہ تو نہیں کسی کو کہے گا تمہارا نبی یہ کہتا ہے، تو کہے گا ہمارے نبی کہتے ہیں. تو سیدنا خالد بن ولید کو غصہ آیا. انہوں نے باقی جو اس کی سٹوری بنائی ہے نا کہ اس کی وہ انہوں نے وہ جو دیگ پکائی اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کے سر کے اوپر رکھ کے وہ تو پھر آگے کہانیاں بنا دیتے ہیں نا. اور پھر عورت عدت گزار کے شادی کی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. بل اسی دوران حضرت
کچھ اصحاب میں سے ایک صحابی جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے، جا کے شکایت لگائی کہ خالد بن ولید تو یہ کر رہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے اس کو ڈانٹ کے واپس بھیجا کہ تم خالد کی اجازت کے بغیر واپس کیوں آئے ہو، وہ میرا امیر تھا، تو اس کو تو میں بعد میں دیکھوں گا، تم کس حیثیت میں یہاں آئے ہو. واپس بھیج دیا. حضرت عمر بڑے ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو شکایت لگائی، آپ نے اسی کو ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا سمع و طاعت ڈسپلن کیسے رہے گا؟ ایک بندہ اٹھتا ہے، اس کے اوپر آپ پورا ایک ڈاکٹرائن تو نہیں کھڑی کریں گے. اور پھر وہ وہاں سے بھی نکلا ہے، کیا باقی سارے پاگل ہیں جو ساتھ ہیں وہاں؟ جی ٹھیک ہے، ان میں ایمان کوئی نہیں ہے. خیر الٹیمیٹلی حضرت عمر دب گئے، حضرت ابوبکر نے تھوڑا ان کو دبا لیا. اور لیکن حضرت عمر کے دل میں تھی یہ بات. اور جب واپس آئے نا جہاد سے، تو اب آگے وہ جس طرح تبلیغی جماعت والے کارگزاری سناتے ہیں نا، تو وہ آگے صحابہ نے کارگزاری سنائی. تو حضرت عمار بن یاسر اور عبداللہ بن عمر کو حضرت ابوبکر نے بلوایا، حضرت عمر کو بھی ساتھ بٹھایا. ہاں جی بتاؤ کیا کارگزاری ہے؟ تو بتاتے رہے اس میں مسیلمہ کذاب کی جو جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ، جس میں بہت لاس ہوا تھا، اور وہ جنگ کا کریڈٹ ٹاپ آف دا لسٹ خالد بن ولید کو جاتا ہے. وہ جنگ تو آلموسٹ ہار چکے تھے مسلمان. وہ عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا وہ سین سارا. حضرت خالد بن ولید نے فرنٹ سے لیڈ کیا جا کے، جس میں واشی نے پھر مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا. تو عمار بن یاسر نے ایک جملہ وہاں پہ بولا. انہوں نے کہا یا امیر المومنین، خالد بن ولید شہادت کی تمنا میں ہم سب سے بڑھ کر تھے. اگرچہ یہ امیر تھے، لیکن یہ ہر مارکے میں آگے جا کے لڑتے تھے کہ مجھے شہادت مل جائے. اور پھر کہا یا امیر المومنین، اگر ہم میں سے کوئی مرتا نا اس جنگ کے اندر سب سے پہلے تو خالد بن ولید ہوتا، کیونکہ یہ فرنٹ سے جا کے لیڈ کرتا تھا. یہ فرنٹ سے لیڈ آپ کی طرح نہیں ہے جناب، تلوار ہے، یا اگلے والے نے مر جانا ہے یا آپ نے مر جانا ہے. ٹھیک ہے، 0-1 ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، درمیان والی چیز ہی کوئی نہیں ہے. غزوہ موتا کے موقع پر 9 تلواریں خالد بن ولید کے ہاتھ پہ ٹوٹی تھیں. صحیح بخاری میں آتا ہے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں جناب. تو یعنی اتنی گھمسان کی جنگ ہوئی ہے، تلوار ٹوٹنا کوئی چھوٹی بات ہے. تو پھر جب یہ بات کی تو پھر حضرت ابوبکر نے پوچھا یہ والا جو قصہ ہے کیا اس نے عدت میں؟ ان کا نہیں، عدت تو گزار کے شادی کی تھی، اللہ کی حد کو نہیں توڑا. پھر انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ اگر دیکھیں جو بندہ دنیا پرست ہوتا ہے نا، اس کی دنیا داری ہر جگہ نظر آ جاتی ہے. جو بندہ جنگ میں آگے جا کے لڑ رہا ہو مرنے کے لیے، اس کو عورتوں اور مال کے ساتھ کیا شغف ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ فوج میں جو نچلے لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر آپ کوئی شک نہ کیا کریں. اگر کہیں خرابی آ سکتی ہے اوپر کے لوگوں میں آ سکتی ہے جنہوں نے آگے جا کے لڑنا نہیں ہے. نیچے والے کا تو اگر ایمان ذرا سا زیرو ہو تو لڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جائے گا. یہاں پہ بھی جو لوگ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ چند انڈیویجول کو ضرور ٹارگٹ کریں، لیکن فوج کو ایز اے پوری کے پورے ادارے کے طور پہ نہ کریں. نیچے تو بڑے بڑے ایمان والے لوگ بیٹھے ہیں، یہ دیکھ لیں نا آپ جس کی سوال کو میں ایڈریس کر رہے ہیں. چند انڈیویجولز جو ہیں وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو جو نچلے لوگ ہیں ان کا ایمان کا لیول واقعی ہوتا ہے، انہوں نے تو جان دینی ہوتی ہے نا، جو انہوں نے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے پلان تو نہیں کرنا ہوتا. تو خالد بن ولید تو وہ جنرل تھے جو خود بھی آگے جا کے لڑتے تھے. اور موت بال جب آنی ہے وہ اسی وقت ہی آئی ہے. اور چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے، ہارڈلی 40 سال عمر تھی جب وہ فوت ہو گئے. جی ہاں، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی زندگی کے 19 سال تو کفر میں ہی گزرے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 19 سال کفر میں گزرے ہیں اس اعتبار سے کہ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد 19 سال تک وہ کافر رہے. اسلام میں تو آپ سمجھ لیں صلح حدیبیہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں آلموسٹ 13-14 سال ان کے اسلام کی زندگی میں گزرے، باقی تو حالت کفر میں ان کے گزرے. ٹھیک ہوگا، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی، آمین، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آمین. اگر جذبات میں میرے منہ سے ایک غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر کے ہمیں معاف بھی فرما دیں. آمین. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک آمین. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ.